السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یتیموں کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ یتیموں سے اچھے معاملات کرنا، یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جہاں پر کوئی یتیم ہو اور اس سے برا سلوک کیا جاتا ہو، اور دنیا کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جہاں کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ تو اب یہ جو سوالات آئے ہیں اسے ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک سوال ذہن میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جو اپنی ماں سے یہ سوال کرتا ہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، میرے ساتھ یہ معاملے ہو گئے ہیں، میں تو اپنے آپ کو تن و تنہا محسوس کرتا ہوں، اور دیگر جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو اس سچویشن میں نہیں ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی بچہ یہ سوال کر رہا ہے کہ میں یتیم ہوں، میں اپنے باپ سے دور ہوں، میری زندگی میں میرا باپ نہیں ہے، کمیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور مختلف چیزوں میں کہ میری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں رہ جائیں گی جو تکمیل کو پہنچتی نظر نہیں آتی، جو دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں ہیں۔ یہ تمام سوالات اور اس جیسے اور بہت سارے سوالات جو انسان اپنی محرومیوں سے متعلق ریز کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد کا آلریڈی انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ بچہ جس نے کم سے کم اپنی زندگی کے 11 سال تو اپنے والد کے ساتھ گزارے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک لمحہ بھی نہیں گزارا، لیکن یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنی، بلکہ آپ نے یہ تعلیمات دیں کہ یتیم کو برا ٹریٹ نہ کرو، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیم کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسا کہ یہ 2 انگلیاں ہیں، اور اسی طرح اور بہت ساری روایات موجود ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس چیز کی جو موجود نہیں تھی، والد کی موجودگی، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں بنایا، بلکہ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد پر نہایت ہی شفیق اور رحمت فرمانے والے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ جب انہیں باپ بنائے یا انہیں ماں بنائے تو وہ اپنے اولاد کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آئیں، وہ جو ان کی زندگی کی کمیاں انہیں لگتی ہیں کہ رہ گئی ہیں وہ اپنی اولاد کے ساتھ پوری کریں، اور خود ایسے انسان بنے جو سکسیسفل ہو اور آگے یتیموں کی کفالت کر سکتا ہو، معاشرے میں کوئی اچھا اقدام کر سکتا ہو، یتیموں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کر سکتا ہو۔ دیکھو، زندگی میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا، بہت سارے ایسے بچے بھی ہیں جن کے دونوں ماں باپ زندہ ہیں، جن کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں، لیکن باپ کسی اور ملک میں رہتا ہے، سالوں نظر نہیں آتا، تھوڑے سے دنوں کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، تو باپ ہے تو پر زندگی میں موجود نہیں ہے۔ اچھا، بعض بچے ایسے بھی ہیں کہ جن کے ماں باپ ان کی زندگیوں میں اس طرح ہیں کہ ماں اور باپ میں علیحدگی ہو گئی ہے، وہ ساتھ نہیں رہتے، یا تو وہ ماں کے ساتھ رہتے ہیں یا وہ باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور کبھی کبھی دوسرے کو ملتے ہیں۔ اچھا، بعض بچے ایسے بھی ہیں جن کے باپ ان کی زندگیوں میں ہونے کے باوجود نہیں موجود، کسی کا باپ نشئی ہے، کسی کا باپ جو ہے وہ شراب پی کے دھت پڑا رہتا ہے، کسی کا باپ جواری ہے، کسی کا باپ جیل میں پڑا ہوا ہے، کسی کا باپ ان کے ساتھ ایسی جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے۔ I mean, all examples are there۔ تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ماں یا باپ سے یا دونوں سے محروم ہیں۔ تو کم سے کم آپ کے پاس اپنے باپ کی بہت ساری اچھی یادیں تو ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اس دنیا نے تو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔
اصل میں دنیا وہ ہے، اصل میں زندگی وہ ہے جو اس کے بعد شروع ہوگی۔ اس زندگی کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، اس زندگی کے لیے ہم نے تگ و دو کرنی ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ جو ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ہم نے ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور خود بھی ایسی زندگی گزارنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بس یہ مشعل راہ بنا کے چلتے رہو، جب تک زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلو، اور اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے مشعل راہ بناؤ، انہیں ایسی چیز، اپنی زندگی کو ایسی چیز بناؤ کہ دوسرے تم سے روشنی حاصل کریں، دوسرے تم سے فائدہ حاصل کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے انسان بن جاؤ، اپنی محرومیوں کو اپنی اسٹرینتھ بناؤ۔ یہی جو چیز ہم اسکول آف بزنس میں بھی پڑھاتے ہیں کہ دیکھو، جب بھی کوئی ہم پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ ہمیں کمپٹیشن کا بھی ڈر ہوتا ہے، کچھ ہمیں پرائسنگ کا بھی ڈر ہوتا ہے، کچھ نئے آنے والے بزنسز کا بھی ڈر ہوتا ہے جو سملر پروڈکٹ لانچ کریں گے، شاید ہم سے بہتر پروڈکٹ ہم سے کم دام میں لانچ کر دیں کیونکہ ان کا اوور ہیڈ کم ہو۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہم پروڈکٹ لانچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ ہم اپنے پروڈکٹ کی اسٹرینتھس کو یوز کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، اور ویکنسز کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتے۔ تو یہ زندگی میں کبھی کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، ان کو سر پہ سوار کرنے کے بجائے کوشش کرو کہ اب تو یہ ہو گیا ہے، اس کو میں بدل تو نہیں سکتا، تو اب میں اس کو اوور کم کیسے کر سکتا ہوں، اب میں اس سے باہر کیسے آ سکتا ہوں، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ کیونکہ الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن ہمیں کیا فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تو جب تک جان میں جان ہے، کیے جا کوشش، آگے بڑھتے رہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔